بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سردیاں انجوائے کر رہے ہیں؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، جس ریاست میں، جس ملک میں کوئی قانون نہ ہو، کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، ضوابط نہ ہو، کوئی اس کو سمجھنے والے نہ ہوں، اور لوگ بھی ڈسپلن پہ چلنے کو تیار نہ ہوں، تو اسے قوم کہنا اچھا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے یا ہجوم ہوتا ہے، وہ قوم کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ قوم بننے کے لیے، قومی تشخص بنانے کے لیے، وقار بنانے کے لیے، ساکھ بنانے کے لیے جانوروں کی طرح پھر نہیں رہنا پڑتا، باضابطہ طور طریقے، قواعد، اصول، ضوابط، قانون بنانے پڑتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، تب انسان اپنا جو ہے نا تشخص، اپنی ساکھ معاشرے میں قائم رکھ سکتا ہے۔ اگر اصول، ضوابط، قانون کے مطابق نہ چلا جائے نا، تو وہ معاشرہ بہت جلد معدومیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ آپ قوموں کی تواریخ کا مطالعہ کریں تو اسٹڈی کریں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ اصول، ضوابط، قانون نہیں تھے۔ ہماری حکومتیں تو ہیں، لیکن ان میں وہ چیزیں کہ ایسے اوصاف پیدا کر دیں، ہمارے ادارے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس طرح کا مثالی معاشرہ یہاں پیدا کرنے میں قاصر و محروم ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہی چیزیں جو ہر آدمی کو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے الفاظ میں کچھ، جو ہم بہت کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ بول کے، زبان کے ذریعے، دل کے اخلاص کے ذریعے ایسے عناصر کو بے نقاب کر سکتے ہیں کہ جو فتنہ پرور ہیں، جو تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جو اس معاشرے کو مثالی نہیں بنانا چاہتے۔ ایسے جرائم کا خاتمہ تو کرنا حکومتوں کا کام ہے، لیکن ہم یہ جو یوٹیوب سے، چینل سے ریلیٹڈ ہیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی آواز کے ذریعے کچھ اویئرنیس، کوئی سینس، کوئی شعور لوگوں کو دیں، تاکہ جو ہے نا کچھ آگاہی حاصل ہو جائے، لوگوں میں کچھ شعور، کوئی سینس پیدا ہو جائے، کچھ نہ کچھ بولنے کے قابل ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ حکومتوں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ آج میں نے جو سوچ کے میں بیٹھا تھا ویڈیو بنانے کے لیے، میرا وہ مقصد تھا، بلکہ ہر پاکستانی کا وہ مقصد ہے، ہر دل کی آواز ہے، ہر بوڑھے باپ کی وہ دھڑکن ہے۔ وہ چیز کون سی؟ وہ ایک لعنت ہے، وہ ایک ناسور ہے معاشرے میں، جو شروع سے پنپ رہا ہے، اور جس طرح اہل ثروت اور یہ ثریا تک پہنچتے گئے، پیسے والے حضرات اور یہ ثریا تک پہنچتے گئے، تو ان کی عیاشیوں اور ان کے پیسوں نے، ان کی دولتوں نے، جہاں بہت سارے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے دوسرے پہلوؤں سے ان کے حقوق سلب کیے اور حقوق ضبط کیے، اسی طرح ایک اور ان کے جو ہے نا، ان کے جو ہیں عیاشیاں، ان کے پیسوں نے ایک اور بھی حق تلف کیا۔ وہ کون سا؟ وہ جہیز کے متعلق۔ جہیز ایک لعنت ہے، یہ ایک ناسور ہے، جنہوں نے، جس یہ عادت نے، جس یہ ڈیمانڈ نے پوری قوم کے جو متوسط طبقہ ہے یا اس کے نیچے جو طبقہ ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ
معاشرے میں چلیں، وہاں دیکھیں، لوگوں کے گھروں کا موازنہ کریں، محاسبہ کریں، تو آپ کو کئی بچیاں گھروں میں اتنی عمر ہونے کے باوجود بیٹھی ہوں گی، بوڑھی ہو چکی ہوں گی، عمر رسیدہ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ان کے لیے ان کے بوڑھے ماں باپ پوری زندگی کا اپنا جو ہے نا جوہر خرچ کر کے بھی، پوری زندگی کی دولت خرچ کر کے بھی ان کے ہاتھ پیلے نہ کر سکیں۔ وہ کس وجہ سے؟ اس ناسور کی وجہ سے، جہیز کی۔ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے معاشرے میں۔ باپ بیچارہ پوری زندگی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، ماں چولہے پہ ذلیل ہوتی ہے، اور باپ کھلے عام، کھلے آسمان کے نیچے سورج کی حدت، شدت، تمازت اور تپش برداشت کرنے کے باوجود اس مہنگائی کے دور میں، اس فتنہ پرفتن دور میں اتنی جو ہے نا وہ اہلیت نہیں بنا سکتا، وہ اتنا جو ہے نا اپنے آپ کو اپروچ میں نہیں لا سکتا، اتنا اپنے آپ کو وہ جو ہے نا مطمئن نہیں کر سکتا، اتنی وہ دولت اکٹھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر سکے۔ اب صرف اگر باپ بالفرض اس طرح کا کوئی جو ہے نا لے دے کے، قرض لے کے اگر بیٹی کا فرض ادا بھی کرتا بھی ہے نا، تو پھر آگے بھی بیٹی کے نصیب ہوتے ہیں، اس کے مقدر ہوتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کس حالت میں وہ اپنے وقت گزارے گی۔ اگر اچھا مل گیا کوئی ساتھی جیون تو پھر تو جو ہے نا ٹھیک ہے، سونے پہ سہاگا، وگرنہ گارنٹی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اگلے گھر میں بھی جا کے بیٹی شاد و آباد رہے گی۔ ایسا ظالم ہم دور سے گزر رہے ہیں، پرفتن دور سے۔ یہ بعض لوگ نا زمانے کو برا کہتے ہیں۔ بھئی زمانے کو برا کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری خود ترجیحات میں بدکاری شامل ہو چکی ہے۔ ہماری جو ہے نا جو سوچوں کا دھارا ہے وہ اس قدر گندگی کا شکار ہو چکا ہے کہ ہمیں اچھائی یا برائی میں کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ یہ معاشرے کو ہم نے، یہ زمانے نے نہیں کیا، ہمارے رویوں نے کیا ہے اسے گمراہی کے عمیق دلدل میں کون دھکیل رہا ہے؟ ہم خود دھکیل رہے ہیں۔ ہماری جو فضول ہیں وہ رسومات ہیں، وہ جو ہماری فضول طرح طرح کی خواہشات ہیں، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو ایک باپ سے پوچھئے آپ کہ وہ اس کی راتیں کس طرح گزرتی ہوں گی۔ بیماری کا تقاضا، پھر عمر کا تقاضا، پھر گھر کے اخراجات، کتنی مشکلات سے گزر کے ایک بیٹی کا جہیز تیار کیا جاتا ہے۔ اس باپ سے پوچھیں، اس ماں سے پوچھیں کہ جو راتوں رات شاید اپنے آنچل میں روتے روتے رات گزار دیتی ہوگی، آنسوں سے آنچل اس کا بھر جاتا ہوگا۔ اس باپ سے پوچھئے جس کی پگڑی کا پلو رات کو بھیگ جاتا ہوگا بیٹیوں کی عمر دیکھ دیکھ کے، ان کی جوانی، ان کا شباب باپ کے چار دیواری میں ہی جو ہے نا پگھل پگھل کے اس کے آنسو، اس کی اس کا جو پگڑی کا پلو ہے اسی میں بھیگ جاتے ہوں گے، اسی میں جو ہے نا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا۔ اس باپ سے آپ پوچھیں جس کی راتیں اس ڈپریشن کی وجہ سے کہ بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے کیے جائیں، بیٹی کا جہیز کس طرح تیار کیا جائے، وہ کس طرح اپنی راتیں گزارتا ہوگا۔ اس ماں سے پوچھئے جو ایک ایک پچ پیالی، ایک ایک پلیٹ اپنے سسرالیوں کی ڈیمانڈ پہ یا بغیر ڈیمانڈ کے یہ دیکھ کے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر بیٹی کو جہیز نہ دیا تو، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ جب یہ کیا کہیں گے، میرا اشارہ اس کی طرف ہے کہ لوگ یعنی کوئی اس طرح کا قانون ہونا چاہیے، کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے کہ اہل ثروت تو چلیں ٹھیک ہے، اس مرحلے تک، اس اوج تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن کیا اس طرح کا کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ جو ڈیمانڈ کرنے والے جہیز کی ان کے اوپر بھی جو ہے نا قانون کوئی لاگو ہونا چاہیے کہ جو انہیں اس بری حرکت سے باز رکھ سکے کہ وہ باپ کے جو ہے نا آنسو جس سے نکلتے ہیں۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسا سیانہ آدمی نہیں ہے، کوئی درد دل رکھنے والا نہیں ہے جو باپ کی پریشانیوں کو سمجھ سکے، جو بیٹی کے لیے ہے۔
کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے کروں. جو ماں کی مصائب ہیں، کوئی بھی نہیں ہے اس دور میں جو اس لعنت کو جڑ سے ختم کر سکے. کتنے گھر اس لیے جو ہے نا برباد ہو رہے ہیں، گھر میں بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، باپ ان کے جہیز تیار. آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں. اگر آج ایک بیٹی کا فرض باپ نے ادا کرنا ہے تو آپ سمجھدار ہیں، خود اندازہ لگائیں اسے کس قدر مصائب سے گزرنا پڑے گا، کس قدر پریشانی سے گزرنا پڑے گا، کتنا خرچ کرنا پڑے گا، کیسے وہ جہیز بناتے ہوں گے، وہ کس طرح. اتنی مہنگائی کے دور میں اگر آپ 1 تولہ سونا جو ہے اپنی بیٹی کی نظر کرتے ہیں، اب 1 تولہ حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں سے پیسے لائے گا؟ قرض اٹھائے گا، لوگوں کی باتیں بھی سنے گا، پھر کیا کچھ کرے گا، کیا ہمیں کرنا چاہیے، ہم کس سمت جا رہے ہیں. اس ماں سے پوچھیے، آپ اس کے درد سوچیے، اس بچی سے، وہ بچی کیا سوچتی ہوگی جو اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی بھی بندہ دانشمند عقل مند نہیں ہے کہ جو اس آواز کو بلند کر سکے؟ کتنے جرائم ہیں. یاد رکھیں، ان جرائم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں ہی کردار ادا کرنا پڑے گا. ظالم دقیانوس طاغوتی قسم کی جو حکومتیں ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے یہ نجی معاملات ہیں، ان کے اوپر یہ کبھی بھی جو ہے نا کوئی کوشش کاوش کام ہرگز نہیں کریں گے. بہرحال یہ ہمیں ہی آوازیں بلند کر کے ان جرائم کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اگر ان معاملات میں ہم سنجیدہ ہو جاتے تو یہ جو بدبخت قسم کے ہمارے ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، مسند اقتدار پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم اتنے سینس شعور والے ہوتے نا تو یہ کبھی بھی جو ہے نا وہاں نہ بیٹھ پاتے، یہ براجمان نہ ہوتے. ان کی تو وقت، ان کی تو اہمیت ایک چپڑاسی بھی کم تھی، جنہوں نے ہم نے ان کو نعرے لگا 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 کے کہاں تک پہنچا دیا. تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے. آج کتنے جوان اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں. سسرال والے جلدی نہیں کرتے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. بھائی کچھ تو بنا لینے دو ہمیں اپنی بیٹی کے لیے، کچھ تو بنا لینے دو. یہ بھی ابھی چار پائیاں پوری کرنی ہیں، بستر پورے کرنے ہیں، فرنیچر نہیں پورا ہو رہا، کوئی زیور کا کرنا ہے. کتنے جوان ہیں کہ جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سسرالیے جو ہے نا کوئی شادی کی ڈیٹ نہیں دے رہے. ان کے دکھوں کا مداوع کون کر سکتا ہے؟ پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ زینب جیسی بچیوں کو ساتھ پھر اس طرح کوئی ظالم پہنچ جاتا ہے، بدبخت پہنچ جاتا ہے، تو پھر ہوس کا نشانہ بنا کے اسے مار دیتا ہے. پھر نتیجے اس طرح کے نکلتے ہیں. تو پھر اغلام بازی ہوتی ہے، تو پھر طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، مصائب پیدا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کون ہے دکھوں کا مداوع کرنے والا معاشرے میں؟ کون ہے یہ لعنتوں کو جڑ سے اکھاڑنے والا؟ خدا کے لیے جو میری باتوں کو سن رہا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو آپ ایسے ہی آوازیں اپنے محلے سے شروع کر لیں اٹھانے. محلے سے یہ تحریک شروع کر دیں کہ جہیز کی لعنت کو ختم ہونا چاہیے. جو ڈیمانڈ کرے اسے قانون کے حوالے کرنا چاہیے. آپ ہماری میں کہتا ہوں ہر دوسری گلی کے بعد ایک مسجد ہے، ہر دوسری گلی کے بعد ایک مسجد ہے. مسجد کے میناروں اور سپیکر سے اللہ اکبر کی آوازیں ہم سنتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اتنے اچھے مسلمان ہونے کے باوجود یہ لعنتیں معاشرے میں کیسے پنپ رہی ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ دیکھیں تو مومنین کی لائن لگی ہوئی ہے، مہذب لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اہل ثروت کی لائن لگی ہوئی ہے، انجینئرز کی لائن لگی ہوئی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، شائستہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لکھاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے. لیکن کوئی بھی ایسے جرائم پہ آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ ہم سب اندر سے خود چور ہیں. ہم سب اندر سے خود چور ہیں. جب اندر کا ہمارا شیطان، اندر کا یہ جو شیطان یہ ظاہر نہیں ہوگا، نکلے گا نہیں، اسے بے نقاب نہیں کریں گے، تو خوشیوں کو یوں ہی ترستے ترستے، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے قبروں میں پہنچ جائیں گے. آپ مسجد کی جو محلہ ہے اسی سے تحریک بلند کریں اس بات کی.
کہ جہیز کی لعنت ختم ہونی چاہیے، تاکہ بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے کام آسان ہو سکیں، ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، ادھر جو دوسرے ہیں ان کو بھی فکر نہ ہو، تھوڑے تھوڑے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے خرچے سے ایسی ٹرسٹ بننے چاہیے، اس طرح کے ویلفیئر ٹرسٹ بننے چاہیے، اس طرح کے اہل ثروت کو میدان میں آنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اربوں کا بیلنس رکھے ہوئے بینکوں میں پڑا ہوتا ہے تو دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب ان کے کیا کام آیا؟ کاش اہل ثروت اس طرح کی آواز بلند کرتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، محلے کی بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے فرائض ادا کرتے ہیں، تو اس معاشرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہیرو یہ سنگرز نہیں ہیں، ہمارے ہیرو یہ جو سیاسی نہیں ہیں، تھوکتے بھی نہیں ان کے اوپر، ان کی سوچوں کے اوپر۔ ہمارے ہیرو وہ ہیں جو اس طرح کے ویلفیئر ٹرسٹ بناتے ہیں اور بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، جوڑے بناتے ہیں، ان کی جو خانگی جو تعلق ہے اس کو بحال کرتے ہیں، آئلی زندگی جو پھول ہیں آئلی زندگی کے ان کو معاشرے میں بکھیرتے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں کہ ہم ان مصائب کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن کوئی دلچسپی ہی نہیں لیتا۔ تو دوستو میری بات لمبی ہو رہی ہے، ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں، صرف ایک بات، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ مقصد اور میرا ویڈیو بنانے کا یہی ہے، میرا بات کا مقصد یہی ہے، میرا جو ایک میں اس معاملے میں درد دل رکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جرائم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایسے عناصر جو ہمیں ترقی کی صف میں نہیں لا رہے، جو ہمیں کوئی قوم نہیں بنا رہے، ایسے عناصر کا سد باب ہونا چاہیے، ایسے عناصر کو بیچ چوراہے پہ لانا چاہیے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہی وہی عناصر ہیں، یہی ہماری قلبی خباستیں ہیں کہ جو ہے نا ہم معاشرے میں امن نہیں لا رہے، اس طرح کی اصلاحات نہیں لا رہے، کیونکہ ہم خود اپنا اپنا الو سیدھا ہو جائے تو دوسرے کا قطعاً ہم نہیں سوچتے۔ آپ اپنے محلے سے شروع کریں اس تحریک کو، اس لعنت کو ختم ہونا چاہیے۔ کتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو انتظار میں ہیں شادی کی، لیکن مہنگائی کا طوفان بدتمیزی اور ظالمانہ طوفان ان کو اس قابل نہیں بناتا کہ وہ ہاتھ اپنے پیلے کر سکے، اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے، اپنے آپ کو شادی کے حسین بندھن میں لا سکیں، کیونکہ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، ظلم آپ کے سامنے ہے حکومتوں کا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بعض بچیاں اتنی حساس ہوتی ہیں، میں نے یہ بات کہیں پڑھی ہے، اردو کے شاعر تھے نا، اردو ادب کے میر تقی میر، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو پوری زندگی میر تقی میر اتنا نہ کر سکے شاعری میں کہ اپنا گھر نہ بنا سکے، اتنا بھی نہ کر سکے، اپنا گھر بھی نہ بنا سکے، ذاتی ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، انتہائی غربت کے عالم میں انہوں نے زندگی بسر کی، میر تقی میر نے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اپنی شادی کے بعد ایک ہی ان کی بیٹی ہوئی۔ اب اپنی پریشانی کے بعد بیٹی کی زندگی، بیٹی کو بیاہنے کے، ہاتھ پیلے کرنے کے لالے انہیں پڑ گئے، تو جو ان کو میسر تھا پوری زندگی میں، جب بیٹی جوان ہوگی، شباب کی دہلیز پہ قدم بیٹی نے رکھا، تو ماں باپ کو، میر تقی میر اور ان کی اہلیہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ اب بیٹی کا بھی کچھ کرنا ہے، تو اپنے پاس زندگی بھر کا جو سرمایہ تھا، جو کچھ بھی تھا، چاہے اسے کیا کہتے ہیں، کلی تھی ان کے پاس، جگی تھی، جو کچھ بھی تھا میسر تھا، اس کو بیچا، اپنا گھر برباد کر کے، اپنی کلی کو بازار عشق میں، بازار محبت میں، بیٹی کی محبت میں نیلام کر کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے بیچ کے بیٹی کا گھر بسایا۔ بیٹی بڑی حساس تھی کہ میر تقی میر کی طرح، جب بیٹی حساس تھی تو کسی نے، جب بیٹی کی شادی ہوگی تو کسی نے ان کو تانا دیا، اس کو تان و تشنیع کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ کسی نے کہہ دیا کہ جو ہے نا، دیکھ بیٹی عزت سے رہنا، یا شاید ساس نے تانا دے دیا، عزت سے رہنا، محبت سے رہنا، یا پیار سے رہنا، خیال سے رہنا، دیکھ تیرے باپ نے اپنا گھر بیچ کے تیرا گھر بسایا ہے، اپنی کلی بیچ کے، اپنا خیمہ بیچ کے تیرا گھر بنایا ہے، بسایا ہے،
تو بیٹی اتنی حساس تھی، اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں اتنی حساسیت تھی، اتنا حساس پن تھا کہ بیٹی یہ جو بات تھی، یہ جو تانا تھا، یہ برداشت نہ کر سکی۔ 10-15 دن میں بیمار ہوئی، بستر علالت پہ پڑی، اور جو ہے نا پھر ڈیتھ ہوگی۔ اب میر تقی میر اس کے جنازے پہ پہنچی، جب بیٹی کا آخری دیدار کیا نا، بیٹی کا آخری دیدار کیا، کفن سے منہ سے کفن جب ہٹایا تو آخری دیدار کیا، تو آپ نے ایک شعر کہا آپ نے نا ایک شعر کہا، اور وہ شعر بھی میر تقی میر کا کہتے ہیں، جیسے میں نے پڑھا، وہ شعر بھی میر تقی میر کی زندگی کا آخری شعر ثابت ہوا۔ آپ نے کفن سے منہ سے کفن ہٹایا نا بیٹی کا آخری دیدار کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا، اب آیا خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تو تجھے بھول ہی گئے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اب آیا آرام جان، اب آیا خیال اے آرام جان اس نامرادی میں، کفن دینا تو تجھے بھول ہی گئے تھے ہم اسباب شادی میں۔ آپ یہ واقعہ سننے کے بعد میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ باپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنی جو ہے نا اسے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب بیٹیوں کی جہیز تیار ہوتے ہیں۔ آپ ان باپ سے جا کے پوچھئے، اس ماں سے پوچھئے جو ایک ایک کولی، ایک ایک پلیٹ، ایک ایک چمچی اکٹھی کرتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے اس کی بیٹی کی جہیز کے لیے۔ اب ان بیٹیوں کے آنسو کون صاف کرے گا؟ جو باپ کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں شام کو کہ باپ کما کے لائے گا، کوئی ایسا ہی سندیسہ دے گا، کوئی خبر دے گا، اپنی وہ بیوی سے گفتگو کرے گا کہ بیٹی کے لیے کیا کرنا ہے۔ جب وہ روتا ہوگا بیوی کے سامنے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا، تو بیٹی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہوگا؟ بیٹی کے آنسو کون پوچھتا ہوگا؟ کیا اہل ثروت سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ہماری حکومتوں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کتنے ہیں عیاشیوں میں پڑے مر جاتے ہیں لیکن اپنی دولت خرچ نہیں کرتے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ صرف ایک طبقے کی میں نہیں بات کر رہا، وہ لوگ کہ جو اپنے ایک سادہ زندگی سے، سادہ اپنے طرز زندگی سے لے کر بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کوٹھیوں کاروں میں رہ رہے ہیں، ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ان میں تمام ہے، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، ان میں ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں، کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس طرح معاشرے میں آپ ہوتا؟ ہم عبادتیں کرتے رہ گئے، اسی بات سے ہماری چھوٹ ہو جائے گی۔ ہم نے جتنے حج کیے، جتنے عمرے کیے، ہم نے اسی بات پہ چھوٹ ہو جائے گی؟ قطعاً یہ بات نہیں ہے، اس بات پہ چھوٹ نہیں ہوگی۔ حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے اور کر دے گا، ہمیں امید رکھنی چاہیے، اچھی امید، لیکن حقوق العباد یہ کسی صورت معاف نہیں ہوں گے۔ تو ہم اگر سوچ کوئی رہا ہے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ تو اس کا کام ہے، یہ تو فلانے کا کام ہے، یہ تو میں چھوٹ جاؤں گا، نہیں، ہماری اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، پوچھا جائے گا۔ اگر ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں، پوچھا جائے گا، اس کے مطلب پوچھا جائے گا کہ بات کی تشہیر تو کر سکتے تھے نا، بات کو پھیلا تو سکتے تھے، تو کیوں نہیں پھیلایا؟ خدا کے لیے یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا درد دل ہے، اس لعنت کو معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ آپ کردار ادا کریں، کردار ادا کریں، اور بھرپور کردار ادا کریں۔ تلوے چاٹنے والوں کے لیے تاریخ میں کوئی الفاظ نہیں ہے، ڈرنے والوں کے لیے تاریخ میں کوئی الفاظ نہیں ہے۔ تاریخ ہمیشہ انہیں یاد رکھتی ہے جو معاشرے کے پسماندہ طبقے کو اوپر لانے کی بات کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے۔ آپ اس میر تقی میر کی بات سے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کسی کو بات بری لگے تو معذرت، اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کی تشہیر کر کے ہم اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ کوئی حکومتیں کبھی بھی نہیں کریں گی، گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کرے گی، ہم خود ہی ایک دوسرے کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔